السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بہترین جسامت، شکل و صورت اور تمام چیزوں کی ضروریات سے بہرور کیا۔ درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اس نبی، اس پیغمبر پر جن کی آمد اسی ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ عزیز دوستو اور ماں اور بہنوں، آج سعودی عرب میں 6 ربیع الاول 1447 ہجری موافق 29 اگست 2025 بروز جمعہ، ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہیں، اور اس مہینے میں کچھ لوگ یا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جھنڈیوں کی تیاری کرنے میں لگا ہوا ہے، جلسے جلوس کرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، محفل کے انعقاد میں، روشنی کرنے میں، گھروں کو منور کرنے میں، راستوں کو اور قبرستان کے سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان چیزوں کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کہا جاتا ہے، جبکہ یہ محبت نہیں ہے، اور ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی بھلائی نہیں، اور آخرت میں بھی کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ اس تعلق سے محبت رسول کے نام پر جو ناجائز کام کرتے ہیں، غیر شرعی عمل کرتے ہیں، تو الٹا گناہ ضرور ملے گا۔ جیسے کہ وہ کوئی نشہ کھا کر ڈانس کرے، ڈی جے بجائے، فضول خرچی کرے، عورت اور مرد کا اختلاط ہو، گانے بجائے جائیں، وہاں عریانیت کی محفل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شرکیہ اشعار پڑھے جائیں، نظر و نیاز کیا جائے، غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے، اس قسم کے اگر اعمال انجام دیے جائیں محبت رسول کے نام پر، تو الٹا آدمی کو گناہ ملے گا۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، تو محبت کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق آج ہم نے عنوان بھی رکھا ہے۔ عنوان ہے دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ یہی ہمیں کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سچی محبت، آپ کی سنت پر عمل کرنا، یہ کام آئے گا۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ ہم 12 ربیع الاول کے تعلق سے جھنڈیاں لگانے، جلوس کرنے، محفل قائم کرنے، ڈی جے لگانے، گھروں کو منور کرنے، اس طرح کی ہم نے تیاری نہیں کی ہے، اور نہ ہی کسی کو کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سنت پر آج عمل کر رہا ہے، اس کو غلط ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو برے برے القاب سے نوازا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا الفاظ، کیا کیا تہمتیں اور کیا کیا الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور جو غلط کر رہا ہے، محبت کے نام پر، رسول کے نام پر، اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، وہ حلہ کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو حق بجانب کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ہی سچا پکا مسلمان کہہ رہا ہے۔ جو اس کی طرح نہ کرے، اسے مطعون کیا جاتا ہے، اس کو غلط ٹھہرایا جاتا ہے، اسلام سے نکالا جاتا ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والے کو آج جینا مشکل ہو گیا ہے، اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزام اور تہمت لگائے جاتے ہیں۔ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے آج لوگ رونقیں کرتے ہیں، اس مہینے میں محفل قائم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دین اسلام کا حصہ ہے۔
جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی عظمت والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں جا بجا تعریف بیان کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کو معیار ایمان ٹھہرایا ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، یعنی ایمان اس وقت کامل ہوگا یا ایمان والا اس وقت کہلائے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ وہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اور محبت کا معیار یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا، تب جا کر رسول سے محبت سچی محبت کہلائے گی، ورنہ ہماری محبت خالص نہیں ہوگی۔ اور رسول کی محبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس شریعت کے مطابق عمل کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جو محبت رسول کا دعویٰ کرے اور سنت رسول پر عمل نہ کرے، اس کی محبت سچی نہیں ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل بھی کرنے والا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج جو موضوع ہمارا ہے، دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے، آپ کی رفاقت حاصل کرنے والے دنیا میں سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کی ہے۔ تو آئیے پہلے صحابی جان لیتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہیں صحابی کے لیے۔ جو رسول سے ملاقات کرے، ملاقات کے لیے ضروری نہیں کہ آنکھ سے دیکھے، اندھا آدمی بھی ملاقات کر کے صحابی بن سکتا ہے، ملاقات کرے۔ دوسرا، کس حالت میں ملاقات کرے؟ ایمان کی حالت میں ملاقات کرے۔ ایمان کی حالت میں اگر ملاقات نہیں کرتا وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اسلام ہی پر وفات پائے، تب جا کر وہ صحابی کہلائے گا۔ یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں، تب جا کے آدمی صحابی کہلاتا ہے۔ اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں، سب سے عظیم ہستی ہیں، اس عظیم ہستی سے ملنے والا بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ شرف و منزلت میں آدمی کا مقام کافی اونچا ہو جاتا ہے، محض اس بنیاد پر کہ عظیم آدمی سے ملاقات کی ہے، ان کی صحبت اختیار کی ہے، ان سے ملا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملنے والے، ان کا درجہ بہت عظیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تعریف کی، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ رب العالمین صحابہ سے راضی ہو گئے، اور یہ سارے صحابہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، یہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ آپ نے شہادت اور گواہی دی کہ سب سے بہترین ایمان، عمل، مقام، مرتبہ، شرف، منزلت، اس اعتبار سے سب سے عظیم لوگ، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو میرے زمانے کے ہیں۔ آپ نے گواہی دے دی۔
ان کے بعد عظیم لوگ ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں، اور ان کے بعد عظیم لوگ ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ 3 درجہ آپ نے بتایا، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ 3 درجہ مقام کے اعتبار سے بالترتیب یہ مقام ہے۔ لہٰذا اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام و مرتبہ کے اعتبار سے صحابہ کا درجہ سب سے اونچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کچھ لوگ آئیں گے، صحابہ پر اتہام باندھیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان پر تہمتیں لگائیں گے، اسی لیے آپ نے یہ بھی بیان فرما دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دینا، میرے صحابی کو گالی مت دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، صدقہ خیرات کر دیتا ہے، کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا آج؟ اگر ہو جائے بالفرض اتنا سونا، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دے، تب بھی صحابہ نے جو 1 مد خرچہ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں دیا ہوگا، یا آدھا مد خرچہ کیا ہوگا، اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کا وہ مقام ہے۔ لیکن آج لوگ صحابہ کے تئیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، آج دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، جھوٹی محبت دکھانے والے برساتی میڈک کی طرح جھنڈیاں لے کر ایسے نکلیں گے، سرما لگا کر، ٹوپی لگا کر، اور پاجامہ اونچا کر کے، اور رونقیں لگا کر ایسے نکلیں گے جیسے لگے گا نبی سے، ان لوگوں سے بڑھ کر سچی محبت کرنے والے کو یہی نہیں۔ لیکن حقیقت میں ان کی محبت کھوکھلی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کو گالی دینے والے اہل بیت کی آڑ لے کر بہت سارے صحابہ پر الزام لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان پر طعن کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انجینئر مرزا گرفتار ہو گیا اپنی بدزبانی کی وجہ سے۔ مجھے تو حیرت یہ ہے کہ پاکستان مسلمان کا ملک ہے، وہاں بیٹھ کر مقدس ہستیوں کے بارے میں کیسے یہ مغلظات بکتا رہا اور صحابہ کو مطعون کرتا رہا، نوجوان کے بڑے طبقے کو صحابہ کے خلاف کر دیا ہے، خاص طور سے بنو امیہ کے خلاف، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ماموں پارٹی کہہ کر کے چڑھایا جاتا ہے، کئی صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی تہمت لگایا جاتا ہے، خلفاء پر بھی جو ہے تہمت لگائی جاتی ہے۔ تو یہ بازار گرم کر رکھا تھا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے، ابھی جیل کی سلاخوں میں ہے۔ صحابہ کو گالی دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خیر کی بات بھی اپنی دعوت میں کہہ دیتا ہے، ساتھ ساتھ وہ صحابہ پر الزام لگاتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، وہ آدمی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ منافق ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا وہ دشمن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والے کون؟ صحابہ۔ ملاقات کرنے، ایمان لانے اور آپ کے ساتھ جنگ کرنے، آپ کے سکھ دکھ میں ساتھ رہنے، آپ کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت میں ساتھ دینے کی وجہ سے صحابہ کا مقام بہت بلند ہو گیا۔ یہاں آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم سمجھنے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر کے اپنا درجہ اونچا کر لیا۔ ہم چاہتے ہیں رسول اللہ کی سے ملاقات ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو جائے، دنیا میں بھی ہو جائے، آخرت میں بھی ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں رفاقت حاصل کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، آخرت میں بھی ہو جائے، جیسے صحابہ کرام نے یہ شرف اور یہ مقام حاصل کیا؟ تو یہ ممکن ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں ہم لوگ جسمانی طور پر ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، جسمانی طور پر ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں گھبرانے، حیران ہونے، افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات اور سعادت کی چیز ہے۔ ایمان ہم لائیں، یہ بڑی سعادت کی چیز ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے ہمارے سینے میں، ہمارے پاس،
کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا، ایمان نصیب نہیں ہوا. ان سے بہتر تو ہیں. آج بھی بہت سے لوگ کفر کی زندگی، شرک کی زندگی، شرک کے دلدل میں جی رہے ہیں. انہیں اسلام کی نعمت نہیں ملی، ہمیں ایمان کی نعمت تو ملی ہوئی ہے. بہت سے لوگ آئیں گے، نسلاً در نسلاً ان کے یہاں کفر چلتا رہے گا، کافروں کے خاندان میں کافر آتے رہیں گے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما اور ہماری ذریت کو بھی مسلمان ہی بنائے رکھنا، ہماری نسل کے اندر بھی اسلام باقی رکھنا. تو اس میں افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے ایمان لانے والے، اور یہ بھی ایک شرف کی بات ہے. دیکھ کر ایمان لانا یہ بھی ایک مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بڑی بات ہے، لیکن بن دیکھے ایمان لانے والے یہ بھی حوصلے والے ہوتے ہیں، یہ بھی جگر والے ہوتے ہیں کہ دیکھا نہیں لیکن ایمان لا رہے ہیں. یہ سعادت کی چیز ہے. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 249 نمبر کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور قبرستان جانے کے بعد آپ نے دعا پڑھی. قبرستان کے زیارت کی جو دعا ہے آپ نے وہ دعا پڑھی. کون سی دعا؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لاحقون، کہ اے مومنوں کے گھرانے والے تم پر سلامتی ہو، رب العالمین کی سلامتی ہو، ان قریب ہم بھی تم لوگوں سے ملنے والے، یعنی ہم لوگ بھی زندہ نہیں رہیں گے، ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں. ساتھ ساتھ آپ نے یہ خواہش ظاہر کی، اے کاش میں اپنے ان بھائیوں سے بھی ملاقات کیا ہوتا، ان بھائیوں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی، ان بھائیوں کو بھی میں دیکھا ہوتا. صحابہ نے تعجب کیا، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ جو دوسرے لوگوں سے ملنے کی آپ تمنا کر رہے ہیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم ہمارے صحابی ہو یا تم ہمارے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ ہیں، میرے اخوان وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے ہیں، تمہارے بعد آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں. اسی حدیث میں آگے ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں. قیامت میں آخرت کے دن جب ملاقات ہوگی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ سنو، دیکھو کالے اور سیاہ گھوڑے میں کسی کے سفید گھوڑے ہوں، جن گھوڑوں کا چہرہ سفید ہو اور ان کے پاؤں بھی سفید ہو، کیا وہ آدمی اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں وہ تو پہچان لے گا. جس کے پاس سفید گھوڑا ہو اور وہ گھوڑا کالے گھوڑے میں ہو تو آدمی اپنے سفید گھوڑا کو آسانی سے پہچان سکتا ہے. آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو وضو کے وجہ سے پہچان لوں گا، وضو کے اثر سے ان کے چہرے روشن ہوں گے اور ان کے ہاتھ اور پیر سفید ہوں گے. غرم محجلین، غرم حدیث کے الفاظ ہیں، غرم محجلین ہوں گے، یعنی غر کہتے ہیں چہرے کی سفیدی کو، یا گھوڑے کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کی سفیدی کو غر کہتے ہیں، اور تحجیل کہتے ہیں پیر کی سفیدی، یا گھوڑے کے جو پیر میں سفیدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو جب وضو بنایا جاتا ہے تو وضو کی وجہ سے، وضو کی برکت کی وجہ سے قیامت میں ہمارے خاص طور سے یہ 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے. یہ چہرہ چمک رہا ہوگا، دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں گے، دونوں پیر چمک رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان چمک سے، ان روشنی سے اپنی امت کو پہچان لوں گا. آپ فرماتے ہیں خبردار، کچھ لوگ میری امت کے حوض کوثر پہ آئیں گے اور دھتکار دیے جائیں گے، پرے کر دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے. اس طرح ہٹا دیے جائیں گے جیسے بھٹکا ہوا اونٹ جب آتا ہے تو آدمی اسے کیا کرتا ہے؟ بھگا دیتا ہے، پرے کر دیتا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا. میں تو انہیں آواز دوں گا آؤ ادھر آؤ، دیکھ کر پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، یعنی ان کے اندر سفیدی رہی ہوگی، یہ بھی وضو کرنے والے اور نماز پڑھنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے دیکھو ادھر آؤ ادھر آؤ،
تو آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے قول اور عمل کو کس طریقے سے بدل دیا تھا. تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، دوری ہو، تم کو دور کر دیا، ان کو دور کر دیا جائے گا، دوری ہو دوری ہو. بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا ایجاد کیا، کیا کیا ایجاد کیا. ایسے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا. دھتکارنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھگا دیں گے حوض کوثر سے. آج جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کر رہے ہیں، جھوٹی محبت کرتے ہیں، دکھاوے کی محبت کرتے ہیں، صرف ہلا گلا کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، ڈی جے پر ڈانس کرتے ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں، کھیل تماشا، دین اسلام کو کھیل تماشا بنا دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دین تماشا، کھیل، لاٹھی ڈنڈے، ناچ گانے، شکل و صورت سے لگتا ہے دین اسلام کا کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. یہ جھوٹے دعوے دار جب حوض کوثر پر آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن، دوری ہو، ان کو دور کر دیا جائے گا. تو ایسی محبت نہیں چاہیے جو محبت آپ کو کام نہ آئے. محبت ایسی ہونی چاہیے جس محبت کی بنیاد پر آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہمارے درمیان سے چلے گئے، اور ہم چاہتے ہیں صحابہ کرام نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، ہم اگر اس طرح نہ کر سکیں تو کم از کم ملاقات کا کچھ حق حاصل کر سکیں، ملاقات کی کوئی چیز، ملاقات کا فیض حاصل کر سکیں. تو الحمدللہ وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس بنیاد پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں. اس کو کہہ سکتے ہیں آپ روحانی رفاقت. جسمانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں رفاقت نہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کر دوں کہ آج جس طریقے سے جھوٹا دعویٰ کر کے، جھوٹی محفل قائم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹا عشق دکھاتے ہیں، جھوٹی محبت کا پرچار اور اظہار کرتے ہیں اور بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹا کاروبار بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھوٹا بال رکھے ہوئے ہیں. آپ کو کشمیر میں ملے گا، آپ کو انڈیا میں ملے گا، آپ کو جو ہے امریکہ میں ملے گا، برطانیہ میں ملے گا، جرمنی جاپان میں ملے گا، جہاں جہاں یہ بدعتی لوگ رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بال رکھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کا بال ہے. یہ جھوٹا دعویٰ ہے. کہیں پر برتن ملے گا، کہیں پر جو ہے آپ کا امامہ شریف ملے گا، کہیں پر آپ کا کپڑا ملے گا، کہیں پر آپ کی لاٹھی ملے گی، کہیں پر آپ کا بستر ملے گا، کہیں پر آپ کی جو ہے کٹوری ملے گی. یہ سب جھوٹا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ. پاکستان کا جو چینل ہے مدنی چینل، اس کی ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی. آپ دعوت اسلامی پر جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہت ساری چیزیں، تصویریں بنا بنا کر رکھے ہوئے ہیں. کٹورا ایسا تھا، امامہ شریف ایسا تھا، آپ کی لاٹھی ایسی تھی، تصویریں بنا بنا کے. پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے تصویریں کھوج نکالی. تو یہ چیزیں اپنے پاس یہ لوگ رکھے بھی ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں رکھے ہیں اور سالانہ طور پر نکال کر اس کا دیدار کرواتے ہیں لوگوں سے تاکہ فیض حاصل کریں. یہ جھوٹی چیزیں ہیں اور جھوٹا فیض ہے. میں آپ کو سچا فیض بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا روحانی فیض لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. جب آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو روحانی طور پر آپ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو روحانی طور پر رسول سے اٹیچ ہوتے ہیں. آپ جب عمرہ کرتے ہیں روحانی طور پر رسول سے اٹیچ رہتے ہیں. کیوں؟ سارا طریقہ تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے. جب آپ کے طریقے پر آپ کا چلنا ہے، پھرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، کاروبار تجارت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آپ کی زندگی ہوگی تو بھلا روحانی طور پر آپ کے ساتھ رسول کیوں نہیں ہے؟ آپ روحانی طور پر رسول کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں اور رسول کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں،
کیونکہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں. لیکن جو سنت سے دور ہو، سنت پر عمل نہ کرنے والا ہو، وہ آدمی رسول کا فیض حاصل نہیں کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی رفاقت حاصل کر پاتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے ساتھ حج کیوں نہیں کر رہی ہو؟ حج کا موسم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم میرے ساتھ حج کیوں نہیں کر رہی ہو؟ تو وہ عورت، وہ خاتون جواب دیتی ہے، اللہ کے رسول میرے پاس 2 ہی اونٹ ہیں. ایک اونٹ تو وہ ہے جسے باپ اور بیٹا لے کر چلا گیا حج کرنے کے لیے، ایک دوسرا اونٹ باقی ہے جس اونٹ سے میرا غلام پانی ڈھوتا ہے، کام کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، میں کیسے حج کرنے کے لیے جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا، یہ عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو جو آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتا ہے، روحانی طور پر. ایک اور طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ملاقات کا، وہ طریقہ ہے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں دیکھتا ہے، وہ جھوٹ نہیں دیکھتا. تو خواب میں دیکھنے والا آدمی روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے. اور چونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی نہیں کر سکتا ہے، آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے، تو جو آدمی خواب میں رسول کو دیکھے گویا کہ واقعی رسول کو دیکھا ہے، وہ بات جھوٹی نہیں، وہ بات سچی ہے. بلکہ ایک حدیث میں اور آیا ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ یقیناً مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر ملاقات کرنے کا ایک سبب خواب بھی ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ذکر کریں 1,00,000 مرتبہ، 25,000 مرتبہ، 500 مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے گی، یا آپ چلا کریں، یا آپ مراقبہ کریں، یا آپ کوئی مخصوص عبادت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا. ایسا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. صالحیت ہو، ایمان ہو، سچا مسلمان ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین دیدار کرا دے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہے. آپ خود کسی کو زیارت نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم چاہیں اپنی مرضی سے تو زیارت کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن صوفیوں نے، بدعتیوں نے اس معاملے میں بھی کاروبار کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو دھمدہ بنا رکھا ہے. کسی کو مشہور ہونا ہو یا اپنی بات کو مشہور کرنا ہو، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو اپنے خواب کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں رسول کی طرف کہ میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے ایسا ایسا کہا ہے. جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں. اللہ کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں محسوس ہوتا ہے. حتیٰ کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بیداری کی حالت میں دیکھی ہے. اور آپ کو بتا دوں، اور شروع میں ابھی آپ کو بتایا کہ جسمانی طور پر اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ اس دنیا میں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جب چاہیں رسول کو دیکھ سکتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں. یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، اس پر یقین نہیں کیا جائے گا. دیکھیں فضائل اعمال کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک نوجوان آدمی اپنی امی کے ساتھ حج پر گیا، اور حج پر گیا تو حج پر ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس کی والدہ کا چہرہ کالا پڑ گیا، پیٹ پھول گیا،
وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، دعا کے بعد ایک آدمی ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، وہ آدمی اس خاتون کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہے، پیٹ کا ورم دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ تو آدمی بتاتا ہے، یا سمجھ لیں وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی محمد ہوں، میں تمہارے نبی محمد ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جب تم قدم رکھو اور قدم اٹھاؤ تو قدم رکھنے پر اور قدم اٹھانے پر پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھو۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے، لکھنے میں بھی ڈر محسوس نہیں ہوا اللہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آ سکتے، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے۔ اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے عورت کے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے، عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اجنبی عورت کا بدن نہیں چھوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، آپ نے کسی اجنبی خاتون کا بدن نہیں چھوا ہے، لیکن اس واقعے میں یہ بات بیان کی جا رہی۔ تو اس طرح سے جھوٹا واقعہ اپنے سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے تو کیسے ہمیں معلوم، کس طرح سے جو ہے ہمیں پتہ کرنا چاہیے؟ ویسے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن 3 موٹی باتیں آپ کو بتاؤں۔ جو دیکھنے والا ہوگا وہ ایمان والا ہو، سچا عقیدہ والا ہو، جھوٹا فریبی بدعتی صوفی نہ ہو۔ صوفی لوگ اس خواب کو دھندا بنا رکھا ہے اور عام طور سے بتاتا رہتا ہے میں نے رسول کو دیکھا، میں نے فلاں کو دیکھا۔ کوئی بات مشہور کرنی ہو تو جو اپنا چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ بڑے کی طرف منسوب کر دیتا ہے، فلاں نے دیکھا ہے، یا مدینہ کے فلاں شیخ نے، نام نہیں بتائے گا لیکن مدینہ کا فلاں شیخ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور نبی نے فرمایا ہے کہ ہندوستان میں ایسا ہونے والا ہے، فلاں ذکر اتنی مرتبہ کرو، فلاں چیز ایسے پڑھو۔ یہ جھوٹی بات لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا سچا ہے یا نہیں ہے، 3 موٹی چیزوں کو دھیان میں رکھیں۔ پہلی چیز، بیان کرنے والا سچا ایمان والا ہو، صالحیت اس کے اندر ہو، صحیح عقیدے والا ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو واقعہ دیکھا ہے، جو خواب دیکھا ہے، وہ صحیح صفات پر دیکھا ہو۔ ایک بندہ ہم سے بیان کرتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ کو داڑھی نہیں تھی، یہ جھوٹا خواب ہے۔ صحیح جو کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کیفیت پر خواب دیکھتے ہیں تو وہ سچا ہوگا۔ داڑھی نہیں تھی تو وہ جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹا خواب ہے، سچا خواب نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، جو وضاقتہ ہے، جو سیرت میں آپ کے صفات بیان کیے گئے ہیں، ان صفات کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو بیان کرنے والا وہ صفات بیان کرے، میں نے کیا کیا صفات آپ کے اندر دیکھے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خواب جو ہے شرعی دلائل کے خلاف نہ ہو۔ شرعی دلائل، جیسے یہ خواب بیان کیا جا رہا ہے، شرعی دلیل کے خلاف ہے کہ آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں عورت پر، اجنبی عورت پر، یہ شریعت کے خلاف، یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ تو شریعت کی کسی دلیل کے خلاف نہ ہو تو اس خواب کو سچا کہا جا سکتا ہے۔ تو ایک چیز میں نے بتایا کہ روحانی طور پر آپ سے ملاقات کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، یا جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ تھا۔ اب آتے ہیں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رفاقت، آپ کی زیارت اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ممکن ہے، جسمانی طور پر آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس آدمی کو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، وہ آدمی جنت میں جائے گا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا آدمی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں
وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام کیا ہے. اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں اور صالحین میں سے ہیں. اللہ رب العالمین نے 4 درجہ بتایا ہے اور یہ 4 مراتب ہیں نیک لوگوں کے. انبیاء جو درجے کے اعتبار سے سب سے اونچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نبوت دے کر سب سے اعلیٰ بناتا ہے. پھر ان کے بعد صدیقین ہوتے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہیں، باطل کے خلاف ڈٹ جانے والے. پھر ان کے بعد شہداء ہیں، شہداء جو ایمان پر جم جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جان تک لٹا دیتے ہیں، وہ شہداء ہوتے ہیں. اور صالحین وہ ہوتے ہیں جن سے نیکی ظاہر ہوتی ہے، جنہیں آپ دیکھیں تو ظاہر ہو کہ یہ آدمی نیک ہے، صالح ہے، ان کی زندگی میں یہ صالحیت عمر بھر زندگی بھر نمایاں ہوتی ہیں، ہمیشہ نظر آتا ہے یہ آدمی صالح. تو یہ 4 مراتب اللہ رب العالمین نے بیان کیے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن جب دل بے چین ہوتا ہے، آپ کی یاد آتی ہے تو میں صبر نہیں کر پاتا ہوں، میں بھاگ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے میں سکون حاصل کر لیتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ جب میری وفات ہوگی، میں مر جاؤں گا، میں اس وقت کا خیال کر رہا ہوں کہ آپ تو انبیاء کے ساتھ بڑے اونچے درجے میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اگر جنت میں بھی چلے جائیں تو آپ کو تو دیکھ نہیں پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد، یہ ہے سچی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور قرآن کی یہی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان یہ ارشاد فرمایا، ساری بیویاں اکٹھا تھیں، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے جلدی مجھ سے ملاقات کرنے والی وہ ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. تو تمام بیویاں آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ ناپنے لگیں کہ سب سے لمبا اور سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے. ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے کا ہاتھ ناپنے لگیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سب سے لمبا ہاتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. لمبا ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہاتھ سے کام کرتی تھی اور اس سے جو اجرت ملتی تھی وہ اجرت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی تھی. تو لمبے ہاتھ سے مراد یہ تھا کہ جو صدقہ کرنے والی ہو، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرمائے ہیں تو آپ کے انتقال کے بعد زینب ہی کا انتقال ہوا ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا ہاتھ لمبا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ صدقہ و خیرات زیادہ کرتی تھی. تو ہمیں بھی صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے، عورتوں کو، مردوں کو کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. ایک صفت اور بھی ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آخرت میں ہمیں نصیب ہو سکتی ہے، وہ ہے محبت رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت سچی ہونی چاہیے، جھوٹی محبت نہیں ہونی چاہیے. تو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو سکتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث ہے اور وہ حدیث بخاری میں ہے 6171 نمبر کی. ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ آپ سوال کرتے ہیں، سوال کا جواب نہیں دیتے، آپ ایک سوال کرتے ہیں جو اسی سے ملتا جلتا ہے. قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، اس کی تیاری تو نے کیا کی ہے؟ قیامت ٹھیک ہے، قیامت تو آئے گی ہی، لیکن اس کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو ایک روایت میں ہے وہ بندہ، وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں تیاری کی ہے.
اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ میں نے بہت زیادہ نماز نہیں اکٹھی کی ہے، بہت زیادہ روزہ نہیں اکٹھا کیا ہے، بہت زیادہ صدقہ اکٹھا نہیں کیا ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات ضرور ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے جواب دیا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی تو رسول سے محبت کرتا ہے تو جنت میں بھی جائے گا اور رسول کے ساتھ بھی رہے گا۔ تو رسول سے سچی محبت کرنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسے نصیب ہوگی۔ لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ سچی محبت۔ اور سچی محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے طریقے پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ٹھیک ٹھیک چلیں۔ اسی طریقے سے انہی باتوں میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں حاصل کرنے والی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ بندگی کریں، کثرت کے ساتھ سجدہ کریں، کثرت کے ساتھ نوافل، فرائض کے علاوہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں۔ فرائض تو ہے ہی اپنی جگہ پر، فرائض تو ادا ہی کرنا ہے، نوافل بھی کثرت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو میں آپ کے لیے وضو کا پانی لگتا اور دیگر خدمات آپ کے لیے میں انجام دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مانگو، کچھ مانگو مجھ سے۔ جب کوئی آدمی خدمت کرتا ہے تو آدمی کو یاد آتا ہے کہ اس کو کچھ صلہ دینا چاہیے، کچھ بدلہ دینا چاہیے۔ آپ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ تو چاہیے نہیں، یہ چاہیے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی چاہت ہے۔ ہم لوگوں سے پوچھا جائے تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بنگلہ چاہیے، وہ بھی بڑے شہر میں، کیپٹل سٹی، اسلام آباد میں، کراچی میں۔ انڈیا والے کہیں گے ممبئی میں، دہلی میں، بڑے بڑے شہر میں بڑا بڑا بنگلہ مانگیں گے۔ آپ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے کہا کچھ اور مانگو۔ ٹھیک ہے، مل جائے گی رفاقت، کچھ اور مانگو۔ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے، یہی چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھیں مومن کی تمنا کیا ہے؟ آخرت میں گھر بنانا، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا۔ ہماری کیا چاہت ہوتی ہے کہ ہم دنیا ہی میں زندہ رہیں، دنیا ہی میں بہترین چیزیں اکٹھا کر لیں۔ ہم سے اگر کوئی کہے، دو چار آپشن دے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے ایک بنگلہ مانگ لیا۔ پھر کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کار مانگ لیں گے، کوئی زیادہ لالچی ہوگا تو فلائٹ مانگ لے گا، ایروپلین مانگ لے گا۔ جیسے جیسے حالات دیکھے گا ویسے ویسے جتنا آپشن اتنی چیزیں مانگتا چلا جائے گا۔ یہ صحابی صرف ایک نیت، اور وہ بھی نیت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا جواب دیا؟ کیسے جنت میں رفاقت ملے گی؟ آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اپنے لیے کثرت کے ساتھ سجدہ کر کے میرا تعاون کرو، میری مدد کرو، تو جنت میں میری رفاقت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ یعنی کثرت کے ساتھ سجدہ کرو۔ کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے سے اشارہ یہ ہے کہ نماز پڑھو کثرت کے ساتھ، نوافل کا تہجد گزاری کرو، نوافل ادا کرو۔ فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، فرائض کے علاوہ بھی دیگر نمازیں، نوافل جو ہیں ان کو بھی کثرت کے ساتھ ادا کرو، تو جنت میں ہماری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو سکتی، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ اور درود کے معاملے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ہمیں بتایا ہے، درود ابراہیمی، ہمیں اس کا کثرت کے ساتھ التزام کرنا چاہیے۔ اگر مختصر طور پر اللہم صلی علی محمد بھی کہہ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو درود ابراہیمی ہے اس کا ہمیں التزام کرنا چاہیے۔ اور درود کے معاملے میں جو لوگوں نے بناوٹی درود ایجاد کر رکھا ہے اور ان درودوں کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے ہیں، یا جو ہے طے کر کے پڑھتے ہیں 500
500 مرتبہ 1000 مرتبہ اور پھر بخش دیتے ہیں میت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اخلاق ہمارا بلند ہونا چاہیے۔ اخلاق اچھے نہ ہو تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل کا کوئی فائدہ نہیں، بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، سوء معاملہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو حقیر سمجھیں، لوگوں کو بری نظر سے سمجھیں۔ میں ایک آدمی کا بیان سن رہا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ امیر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بغل میں غریب آدمی بھی بغیر جھجک کے بیٹھ جائے، یہ امیری۔ ایسا امیر دنیا میں بہت کم ملے گا، جس کا اسٹیٹس جتنا اونچا ہو جاتا ہے غریب اس سے اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ صرف امیروں کی پہنچ امیروں تک ہوتی ہے، غریب آدمی اس کے بغل میں بیٹھ نہیں سکتا، اگر آئے گا بھی تو جوتی چپل کی جگہ پر غریب آدمی بیٹھے گا۔ تو ایسی امیری نہیں چاہیے، امیری ایسی ہو جس کے اندر خاکساری ہو، عاجزی ہو، ایسا ہو کہ آپ کے قریب ہر آدمی آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کائنات میں سب سے بہتر، اور آپ کے قریب سب لوگ رہتے تھے، یتیم، مسکین، غریب، فقیر، سارے لوگ آپ کے ارد گرد آپ کے قریب ہوا کرتے تھے۔ تو لوگ ایسے ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے میرے نزدیک محبوب اور قیامت میں مجھ سے میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب جو ہوگا وہ ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اگر جنت میں ہمیں چاہیے تو اپنے اخلاق کو ہمیں بہتر بنانا پڑے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اخلاق کی بڑی گراوٹ نظر آ رہی ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اپنی 2 بچیوں کی بلوغت تک پرورش کرتا ہے، میں اور وہ دونوں جو ہے ایسے رہوں گا۔ دونوں انگلیوں کا آپ نے ملا کر بتایا، یعنی دونوں قریب رہیں گے، دونوں اکٹھے رہیں گے۔ تو بچی اگر پیدا ہو تو مایوس نہ ہو، یہ بچیاں جنت میں لے جانے کا سبب ہیں، یہ بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرانے والی ہیں۔ اس لیے بچیوں پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بچی جب پیدا ہو آپ انہیں پڑھائیں، اسلامی تعلیم دیں، اسلامی تربیت کریں، اور اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر اس کا جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے پیلے کر دیں، اس کی شادی کر دیں۔ انشاءاللہ یہ بچیاں 2 بچیوں کی اگر آپ اس طرح سے شادی کر دیتے ہیں، بلوغت تک پہنچا کر اچھی تربیت اور تعلیم دے کر، یہ جنت میں جانے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے رہوں گا۔ آپ نے یہ درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو دونوں کو ملا کے جمع کیا، ایسے رہیں گے ہم دونوں جو یتیم کی کفالت کرے۔ گویا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اور آپ کی جو ہے صحبت میں رہے گا۔ آج جو ہے ہم یتیموں کو نہیں پوچھتے ہیں، حالانکہ جو ہے سماج کے اعتبار سے اور اسلامی تقاضے کے اعتبار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اگر اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر خاکساری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو اپنے سے قریب کریں، ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، ان کی نگہداشت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ آپ کے اندر عاجزی آئے گی، آپ کا اخلاق بہتر ہوگا۔ آپ جتنے جو ہے غریبوں سے، مسکینوں سے دور رہیں گے نا، بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوگا، اخلاق کا احساس نہیں ہوگا، انسانیت کا احساس نہیں ہوگا، بڑے لوگوں میں رہیں گے اور جو ہے اسٹیٹس والے میں رہیں گے تو ان کی الگ پہچان ہوتی ہے، ان کا الگ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، ان کے جو ہے اسٹائل اور چلنے پھرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے فروتنی اور عاجزی نہیں ہوتی۔ عاجزی اگر دیکھیں تو غریبوں میں ہوتی ہے، ان کے قریب، ان کے ارد گرد رہا کریں۔ اسی طریقے سے جو آدمی تجارت میں امانت داری برتتا ہے وہ آدمی بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء،
جو تاجر امانت دار ہو، جو تاجر سچا اور امانت دار ہو، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں تجارت میں امانت داری نبھانی چاہیے اور سچائی کا خیال کرنا چاہیے۔ آخری پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا ہم پڑھا کریں گے۔ وہ دعا جو ہے مسند احمد کے اندر آئی ہوئی ہے، بیان کرتے ہیں یہ دعا جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک نعیما لا یبید وقرۃ عین لا تنفذ ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد فی اعلی الجنۃ جنۃ الخلد۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک نعیما لا یبید، اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو زائل نہ ہو، وقرۃ عین لا تنفذ، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ختم نہ ہو، ومرافقۃ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنۃ جنۃ الخلد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسی جنت کے لیے جو ہمیشگی والی جنت ہے۔ اس دعا کو ہم بکثرت پڑھتے رہا کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سے محبت کیے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ کی محبت میں نے کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش کو میری شریعت کے موافق نہ بنا لے، یعنی اپنی طبیعت کو رسول کی شریعت کے مطابق بنانا پڑے گا۔ رسول کی شریعت کے حساب سے جب ہم چلیں گے تبھی جا کر ہم مومن کہلائیں گے، اور ایسے ہی مومن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، سنت پر ٹھیک چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں، جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ انہیں سدھرنے کی، صحیح راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ بارالہ ہم لوگ فتنے کے دور میں ہیں، حق پر عمل کر رہے ہیں تب بھی تانا دیا جا رہا ہے، جو ناحق پر ہے وہ دندناتے پھر رہا ہے۔ اے اللہ انہیں سمجھ دے تاکہ حق والوں کے ساتھ آ جائے اور حق والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، ہم سب لوگ مل کر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کریں۔ اے اللہ ہمیں، ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کا خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔